عن ایاز ابن حمار المجاشعی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی خطبتہ اہل الجنت ثلاثہ ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربہ و مسلم وعفیف متعفف ذو عیال۔ ایاز رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبے میں ایک دن فرمایا، جنت میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ عادل حکمران جو صدقہ و خیرات کرتا اور نیکی اور خیر کے لیے خدا کی توفیق سے بہرہ یاب ہے، یعنی اس کو اقتدار ملا ہے، طاقت ملی ہے۔ اقتدار، طاقت، دوسروں پر تفوق، برتری، یہ انسان کو سرکش بنا دیتی ہے، خدا سے بے پرواہ بنا دیتی ہے۔ وہ یہ نعمتیں اپنے استحقاق کے طور پر اپنی سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ میرے رب کا امتحان ہے۔ وہ کسی کو مصیبت میں ڈال کر امتحان کرتا ہے اور کسی کو حسن، اقتدار، علم اور برتری دے کر امتحان کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ عادل حکمران، یعنی اس کو حکمرانی ملی لیکن وہ اللہ کا خوف رکھتا تھا، تو اس لیے اس نے عدل اور انصاف کو اپنا شعار بنایا۔ پھر یہ کہ اس زمانے میں تو بادشاہی ہوتے تھے، اس کے پاس جو دولت آئی، جو خراج آیا، جو اس کے خزانے بھرے گئے، تو وہ اس سے صدقہ و خیرات کرتا ہے اور نیکی اور خیر کے لیے خدا کی توفیق سے بہرہ یاب ہے، یعنی اس کی طرف سے لوگوں کے لیے نیکی صادر ہوتی ہے، خیر صادر ہوتا ہے، وہ انہیں امن دیتا ہے، وہ انہیں انصاف دیتا ہے، وہ ان کی بہبود کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنے خزانوں کا منہ ان کے لیے کھولے رکھتا ہے۔ جو چیز بھی اس سے صادر ہوتی ہے وہ نیکی اور خیر کی چیز ہوتی ہے۔ ایک وہ حکمران۔ دوسرا وہ سراپا شفقت آدمی جو ہر قریبی رشتہ دار بلکہ ہر مسلمان کے لیے دل کا نرم ہے۔ یہ دل کی نرمی یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی آدمی کے اندر بے شمار محاسن اس سے پیدا ہوتے، اور اگر طبیعت میں درستی ہو، سختی ہو، غصہ ہو، دوسروں پر پل پڑنے کی عادت بن جائے تو آدمی جو محاسن اس کے اندر ہوتے ہیں ان سے بھی بارہا محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ ایک انسان جب دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جو اخلاقی وجود ہے وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ایک شمع کی طرح تنہا جلتا رہے گا، لوگوں سے تعلق ہی میں اس کی روشنی پھیلتی ہے۔ تو وہ جو روشنی ہے وہ کیسے پھیلے؟ وہ سراپا شفقت بن کر رہے ہر قریبی رشتہ دار کے لیے۔ یہ آدمی کا وہ دائرہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ زندگی بسر کرتا ہے، لیکن پھر فرمایا بلکہ ہر مسلمان کے لیے، یعنی اپنے گرد و پیش میں یہ مسلمانوں کی جو معاشرت ہے اس میں کیا رویہ ہونا چاہیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، تو دل کا نرم ہو۔ اور پھر فرمایا تیسرا وہ عیال دار فقیر جو گناہ اور سوال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یعنی محتاج بھی ہے، ذمہ داریوں کے بوجھ تلے بھی ہے، لیکن نہ گناہ کرنے کی طرف رغبت رکھتا ہے اور نہ سوال کرنے کی، بلکہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس غریبی میں بھی، اس تنگ دستی میں بھی میں محنت کر کے اپنے لیے کچھ اسباب پیدا کر لوں۔ یہ چیز اس کے اندر نہیں ہوتی کہ چلیے اب غریبی آ گئی ہے اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو دستے سوال دراز کرتے ہیں اور اطمینان سے بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ وہ یہ رنگ گوارا نہیں کرتا، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے لیے محنت کے، جدوجہد کے راستے تلاش کرے۔ تو یہ تینوں لوگ جو ذکر کیے گئے ہیں، یہ دیکھیے یہ پھر ایک اور تصویر ہے کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو گویا یہ اعمال اختیار کرو، یہ رویے پیدا کرو، اپنے اخلاقی وجود کی اس طریقے سے تطہیر کرو۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یعنی اسی طرح کے لوگ ہوں گے جن سے خدا کی جنت آباد کی جائے گی۔ یہ اسلوب روایتوں میں بہت اختیار کیا گیا ہے۔ یہ جو بتایا میں نے تو کیا بتایا، یہ کہ یہ لوگ نہیں محض بلکہ اس طرح کے لوگ، ان صفات کے حاملین۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے لحاظ سے مختلف لوگوں کو ان صفات، ان خصال کی طرف توجہ دلاتے ہیں، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین۔